الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتاب وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله نبی کے دل کی راغت اور علی کے گھر کی زینت ہے بیاں کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گا حشر میں پردہ گناہگاران امت کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے الصلاۃ کیوں کرنا ہو میں یار سخا فاطمہ زہرا کیوں کرنا ہو میں یار سخا فاطمہ زہرا ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا
مل کے نبی دی آل دے نوکر بن کے نبی پاک دے جگر دے ٹکڑے دے حضور خراج عقیدت پیش کرو ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا یہ مل کے کہہ لو باقی میں آکھا گا ہے دختر محبوب خدا ہے نور محمدی بخدا فاطمہ زہرا محشر میں ہے رحمت کی گٹا فاطمہ زہرا محشر میں ہے رحمت کی گٹا فاطمہ زہرا مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا پوچھا جو کسی نے کہ خاتون جنا کون آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا ایک ایک نظر حامل صد لطف و کرم ہے وارث فیضان عطا فاطمہ زہرا ہے وارث فیضان عطا فاطمہ زہرا اور نام کا ہے اکثیر پہ رد بلیات ہے درد کی میرے بھی دوا فاطمہ زہرا اور تاجدار گھولڑا آپ لکھتے ہیں سیدہ کے حضور اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے آپ کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ کل 3 رمضان تھا اور نبی کے جگر کے ٹکڑے کا وصال تھا اور پوری دنیا میں الحمدللہ آج کا جو جمعہ ہے وہ سیدہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور آپ تو اہل سنت ہیں نبی کی آل کے اصل نوکر ہے آپ کو تو پہلے جمعے کو تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں مگر اس ذکر کو غور سے سننا ہے آپ کو اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے ہیں جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا اشعار بڑے ہیں میں آخری شعر تاجدار گھولڑا کا پڑھ رہا ہوں اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا ہر حال میں ہے
ورد میرا فاطمہ زہرا ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود باحضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم آقا لجپال کی پاک بارگاہ میں درود و سلام اور ہدیہ منقبت بحضور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عتیقہ صدیقہ عفیفہ منیفہ رافعہ مرفعہ رادیہ مردیہ زاکیہ راکعہ زاکیہ ساجدہ ناصرہ مسلمہ راحت قلب مصطفیٰ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات مادر حسنین زوجہ مرتضیٰ گوہر مصطفیٰ حضرت سیدۃ النساء جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کے چند اشعار عقیدتاً پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر انتہائی قابل تکریم حاضرین و سامعین گرامی قدر احباب نوجوان بھائیوں قابل صد وقار عزیز بزرگوں آج رمضان المبارک کا الحمدللہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور چوتھا روزہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور کے صدقے سے ہم سب رمضان المبارک سے فیض حاصل کر رہے ہیں دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہم کو رمضان المبارک کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں سورہ الاحزاب 22واں پارہ بڑی معروف آیت تطہیر میں نے تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ یہی چاہتا ہے اللہ ذرا محبت سے اور ذوق سے بیٹھیے گا اللہ یہی چاہتا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے میرے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر پلیدی سے پاک کر دور کر دے ہر رجس کو نبی کے گھر والوں سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور وہ پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے وہ پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا ذرا تھوڑی محبت فرمائیں مل کے قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ آپ بھی شامل ہو جائیں اور وہ پاک کرے انہیں جس طرح پاک کرنے کا محتشم سامعین اللہ یہی چاہتا ہے اللہ انما کلمہ حسر ہے اللہ یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر رجس کو ہر ناپاکی کو وہ ظاہری ہو
وہ باطنی ہو، وہ کفر کی ہو، وہ شرک کی ہو، جیسی بھی غلاظت، ہر ریس مطلقاً وہ اس سے پاک کرے اور وہ پلیدی دور کرے اور نبی کے اہل بیت کو اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق۔ مگر یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ شاید مولا علی، سیدہ زہرا، مولا حسن، مولا حسین صرف یہی اہل بیت ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے یہ شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہ ذکر ہے نبی کی بیویوں کا۔ مہربانی فرمائے گا، یہ کس کا ذکر ہے؟ بولیے گا ذرا، کس کا ذکر ہے؟ نبی کی بیویوں کا، امہات المؤمنین کا، مومنوں کی ماؤں کا۔ یاد رکھنا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ماؤں کا حیا کرے۔ یاد رکھنا، یہ بات لکھ لے اپنے دل پہ۔ النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے اور نبی کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ تے جڑا ماں نو پونکے مومن ہو سکتا، مختصر سی بات ہے، وہ کوئی ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، وہ ایرانی ہو، وہ ہندوستانی ہو، وہ پاکستانی ہو، وہ جہاں کہیں کا بھی ہو، جو نبی کی بیویوں کو بکواس کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ ماں کا احترام کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ماں کو کیسے لوگ بھونکتے ہیں؟ کبھی اماں عائشہ صدیقہ کی طہارت پہ حملہ، کبھی جناب حضرت ابو سفیان کی بہن جناب ام حبیبہ ام المؤمنین، ان کی عزت و عظمت پہ حملہ، کبھی جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی جناب حفصہ ام المؤمنین، آپ کی عزت اور عظمت پہ حملہ۔ آپ کو صرف سنی نظر آئے گا جو ملکۃ العرب اماں جی خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر نبی کی ہر بیوی کا احترام کرتا اور ہر نسبت کا احترام کرتا ہے۔ اور یہ احترام کرنے والا کون ہے؟ اہل سنت۔ بولیے کون ہے؟ بولیے محبت سے کون ہے؟ اہل سنت۔ کوئی صرف اماں جی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرے، کوئی صرف اماں جی ام حبیبہ کا ذکر کرے، کوئی صرف اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرے، مگر اہل سنت ہے وہ نبی کے ہر حرم کا احترام کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ اس آیت کا ماں قبل بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے اور ماں بعد بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ پہلے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر اور بعد میں بھی نبی کی۔ ذرا مہربانی فرمائیے گا جی، ذرا اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، ذرا مجھ سے ذرا دور، مجھے الرجی ہے، مہربانی بات کو سنیے گا جی ذرا غور سے۔ نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اب میں آپ کو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا ذکر، اور درمیان میں ایک بندہ صرف ایک آیت مکمل نہیں ہے، یہ ایک آیت جز ہے۔ انما یرید، یہ بھائی کو ذرا جگائیے گا، انما یرید اللہ سے آیت شروع نہیں ہو رہی، یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے۔ ذرا قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، یہ درمیانی حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ صرف کہے کہ اس سے مراد صرف مولا حسن، مولا حسین، سیدہ زہرا، مولا علی، تو وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ اہل سنت قرآن میں ڈنڈی نہیں مارتا، مرضی کا قرآن نہیں پڑھتا، قرآن ویسے پڑھتا ہے جیسے اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ عقائد یاد کریں، فتنوں کا دور ہے، ٹک ٹاکر مولوی نکل آئے،
یوٹیوبر مولوی نکل آئے، جعلی صوفی نکل آئے، جعلی پیر نکل آئے، جعلی مولوی نکل آئے، آئیں کثرت کی طرف نہ دیکھا کریں، حقیقت کی طرف دیکھا کریں۔ غور سے سنیے گا، مولا حسن، مولا حسین، سیدہ زہرا، مولا علی، جب یہ آیت اتری تو میرے نبی نے سب کو بلایا۔ ذرا مہربانی، جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دعا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم علیم و فاطمہ و حسنم و حسینہ، صحیح مسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے گھر میرے نبی نے مولا حسن کو بلایا، دعا کے لفظ ہیں، مولا حسین کو بلایا، سیدہ زہرا کو بلایا، سیدہ زہرا کو بلایا، مولا علی کو بلایا، میرے نبی نے اپنی چادر کو پھیلایا، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں چھپایا، پھر میرے نبی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جس طرح میری عائشہ بیوی میرا حرم ہے، میری اہل بیت ہے، جس طرح ام سلمہ میری اہل بیت ہے، دیگر ازواج میری اہل بیت ہیں، یا اللہ کسی کے نواسے، کسی کا داماد اہل بیت نہیں ہوتا، میں محمد مصطفیٰ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ان کو داخل فرمایا، دنیا کا کوئی شیعہ میرے سامنے آ جائے یا وہ اس بات کا انکار کر دے کہ نبی پاک نے ان کو داخل کیا کہ نہیں کیا، کسی کے نواسے اہل بیت میں شامل ہیں؟ بولو بولو تو صحیح، کسی کا داماد اہل بیت میں شامل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ بولیے یہ بول، اے لفظ بولو گے تو ترجمے شامل ہو جاؤ گے، اے اللہ اے بھی میری اہل بیت، مل کے آنکھوں قرآن پاک دا لفظ ہے، اے بھی میری اہل، مگر ڈنڈی نہیں اہل سنت مارن دے، اسی ازواج دے بھی نوکر، پوری جان فشانی اور جاندار آواز نال استقبال کرنا سبحان اللہ کہہ کے، سنی نبی پاک دی ازواج دا بھی نوکر، سنی نبی پاک دے والدین دا بھی نوکر، سنی نبی پاک دے اصحاب دا بھی نوکر، سنی نبی پاک دی اولاد دا بھی نوکر۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ذُرِّيَّةٌ فِي صُلْبِهِ وَذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے چلے گی۔ فرمایا میری ذریت، میری ذریت، میری ذریت، میری اولاد، میری زہرا تو چل۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی ہر نسبت دا حیا کرنا، نبی پاک سرکار دیاں 3 بیٹیاں سے 4 بیٹیاں، نبی پاک سرکار دے 3 بیٹے سے سوالے کیتا جاندہ ہے، ذرا جاگ کے بیٹھنا بیٹھنا، سوالے کیتا جاندہ ہے جی جنہ حضرت سیدہ زہرا پاک دا شان ہے، دوجیاں بیٹیاں دی انہی شان بیان کیوں نہیں کر دے؟ سوال ٹھیک ہے، انہاں دی بھی شان ہے، سانو بیان بھی کرنی چاہیے، مگر انہاں نو زمانہ ہے وہی زیادہ ملے ہے، قرآن اترن دا زمانہ، نبی پاک دی خدمت دا زمانہ، ہجرت، انہوں کی ملی ہے خدمت دا موقع زیادہ ملے ہے، اس تو انہوں دا ذکر بھی زیادہ ہے، بولو ذکر بھی زیادہ ہے۔ دوسریاں بیٹیاں تے پہلے بھی سال کر گئیں، دوسریاں بیٹیاں تے پہلے بھی سوال پھر کیتا جاندہ جی آیت مباہلہ تے پڑھنا نہیں چاہتا، میں توڑے ذہن جڑے شکوک و شبات لوگ ڈال دیں انہوں نے ختم کرنا سے اگلے جملے کہنا چاہنا۔ لوگ آدھے نہیں جو موبائلے دے وقت ہی کوئی بیٹی آئی تے جو 4 ہوندیاں تے ہوندیاں نا، انہوں کہا کسی عقل دے انے ہاں کو علم دی تینوں ہوا لگی ہوندی یا تو بندے دا پتر ہوندہ یا تیرے چ انسانیت ہوندی تے پھر تو کسی کو پوچھ لیندہ۔ نبی پاک دی ایک بیٹی دا وصال ہے 2 ہجری، دوسری بیٹی دا وصال ہے 7 ہجری، تیسری بیٹی دا وصال ہے
نے 8 ہجری، واقعہ مباہلہ 9 ہجری۔ اہل سنت مٹھے بالکل مست الست روے آ جائے، اے تو ہلے آ جائے نا سبحان اللہ نہ کیا جائے مطلب توڑے کھاتے ثواب آ جائے۔ پہلی بیٹی دا وصال 2 ہجری، دوسری بیٹی دا وصال 7 ہجری، تیسری بیٹی دا وصال 8 ہجری، واقعہ مباہلہ 9 ہجری۔ سیدہ زہرا کلی سی سائیوں تے میرا نبی زہرانو نال ہے۔ جیسے لے کو گال کرے کمینہ تسی بھی علم دے تماچے ماریا کرو نا، تسی بھی علم جواب دیا کرو نا، پتہ لگے جمعہ پڑھنا ہے ریڈی میڈ جمعہ دا کی فائدہ ہے، 2 رکعتاں تے بندے کار بھی پڑھ لیں غیرت نل جمعہ پڑھیا کرو جتو علم ملے فضل ملے غیرت ملے ایمان ملے۔ پتہ لگے 8 دنہ تو بعد میں جمعہ پڑھ کے آیا تو نبی پاک دا قرآن اور سنت نو سمجھ کے آیا۔ مولا علی 4 پر آنے اچھی نہیں آندے تُسی سبحان اللہ، میں بھی ہولی ہولی بول لینا پھر میں بھی روزہ ہی رکھے اور بڑا مشکل ہے روزہ، دن پا میں چھوٹے ہوں پا میں وڈے ہوں، روزہ ہی ہوتا ہے تو سبھی روزہ ہی رکھے ہیں نا۔ ساڑھے ایک بزرگ علامہ عبدالعزیز چشتی رحمت اللہ علیہ بزرگ جان دیں وہ فرماندے ہونے سانا روزہ رکھے ہے یا سر تو کچھ شہ رکھی ہے نا بندہ نہیں بول دا، محبت نہ بولیا کرو، عشق نہ بولیا کرو ذرا۔ مولا علی کنے پر آنے جنہ دے نام دے اتے کنیت ہے مولا علی دے والد دی، پہلا بیٹا طالب جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا، دوچا بیٹا جعفر عقیل انہ دونہ کلمہ پڑھے، تیسرا مولا علی، چوتھا مولا علی، مولا علی تنہ کلمہ پڑھیا، طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ میں مولا علی دے سب تو بٹے بھرا دی گل کر رہے ہیں، یہ 4 بھرا نے، جناب جعفر تیار، جناب عقیل، جناب مولا علی، وہ بھی دومیں شہید ہوئے۔ جنہ ذکر مولا علی دے تو جاندہ کیوں نہیں؟ اچھی نہیں آکھیا تسی سبحان اللہ۔ حضرت جعفر مولا علی دا پر آیا کہ نہیں؟ جناب عقیل مولا علی دا پر آیا کہ نہیں؟ ذرا نا غیرت میں جواب آنا چاہیے پتہ لگے سنی بول رہے ہیں تو جنہ ذکر علی علی کر دے ہو انہ ہونا دا کیوں نہیں؟ حالانکہ ذکر تے ہے، بولو ذکر ہے، انج بندے گونگے مونگے ہو کے وقت گزار لیں تے بکری گل ہے۔ غازی عباس بھی 4 پر آنے، ایک دن آنا چنڈا چھت تے چاڑنا ہے تے دوجیاں دے نا دا تیرے ابے لانا ہے۔ اچھی نہیں بولے تسی، میں تینوں وکھانا مولا حسن دے اگے چنڈا پڑھنا لا غازی عباس دا بہرا، مولا حسین دے اگے چنڈا پکڑنا لا غازی عباس دا بہرا، حضرت علی اکبر دے اگے چنڈا پکڑ کے ٹرنا لا غازی عباس دا بہرا۔ کہ تو نہ بولے تے میں بولے لگے ہاں، حفظہ بات دا غیرت مند سنی غیرت میں جواب دینا، او دا نا تا نہیں لیندہ کہ علی نے او دا نا ابو بکر دے نا تے رکھے ہے۔ اور کوئی تھکے سنی نہ بنو، سچے سنی بنو۔ ایک باری جڑے جوانو ہاتھ کھڑے کر کے آکھو سبحان اللہ۔ صرف غازی عباس ہی ہوتے قربان ہوئے لے جے میں تیریاں کتاباں ٹیر لاں تیرے مولوی تو اتے قد تو اتے کتابہ لے جاں تو میں تینوں وکھاما اے تینے بھی غازی تو پہلے قربان ہوئے تے کربلا۔ سوال میرا اہل سنت اگے ویک تسی کی تے جمعہ پڑھ دے ہو، تسی کی یاد کر دے ہو، جتے ویلا ہے تسی کی بول دے ہو، تسی جناب والا اے یوٹیوب نو انگل دے کے بعد سن کے مزہ ہی لین دے ہو۔ آج میں سارے آن دی گل کراتے موضوع لے دے، آج میں گل کرنا چاہنا نبی پاک دے جگر دے ٹکڑے دی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ کون فاطمہ الزہرا؟ میرے نبی دے جگر دے ٹکڑا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فاطمہ تم بدا تم ملنی لوگو، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا۔
تیاں نو سینے لگانا لیو تیاں دا سر چمنا لیو تیاں دے سرہ تے ہاتھ رکھنا لیو اے صدقہ ہے میرے نبی دی پاک بیٹی دا اے صدقہ ہے میرے نبی دی پاک بیٹی دا کون فاطمہ اللہ اکبر کبیرہ میں اپنی بیٹیاں قربان کر دیں گا سیدہ تیری چوکھر تے تیری دہلیز تے کون فاطمہ حضرت میں ساریاں عبارتہ پڑھا تے وقت نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فتمہا ومحبیہا عن النار حسنین دے پاک نانا اعلان کر کے فرمانے میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھے آئے اس واسطے رکھے آئے اللہ نے فاطمہ دی اولاد تے فاطمہ نو محبت کرنا لے میرے غلامانو جہنم تو دور کر چھڑے آئے امام دلمی دی دوسری حدیث تلاوت کرنا چاہنا لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا فَزُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ میری سرکار فرمانے فاطمہ الزہرا آپ تے آپ دی اولاد تے اللہ نے جہنم حرام کر دیتی ہے کون سیدہ فاطمہ اے نام پاک ہے کون سیدہ فاطمہ ذرا غور تے تو جنا سننا آپ دی عصمت بیان کرنا چاہنا آپ دی طہارت بیان کرنا چاہنا آپ دی پاکی بیان کرنا چاہنا ایڈی پاک بی بی ایلی پاک بی بی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمانے میری سرکار نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فعرم اللہ ذریتہا علی النار اولادہ میری بیٹی بطول ہے میری بیٹی نے ایسی رب دی بارگاہ دے اندر اپنی عزت دی حفاظت کی تھی ایسی عزت دی حفاظت کی تھی ایسی پاک دامن میری بیٹی ایدی پاک دامنی دے صدقے اللہ نے ایدی آن علی قیامت تک ساری اولاد جہنم تو دور کر دیتی ہے کون سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک سرکار آپ نے جدو مولا علی دنال جناب زہرہ پاک سلام اللہ علیہ آپ دی شادی کی تھی پھر میرے نبی پاک نے ڈھیر دعاواں بھی دی تھیاں پھر سال گزرن تو بعد ولادت دا وقت قریب ہے مولا حسن دی ولادت دا ٹائم ہے نبی پاک سرکار نے جس پاک بی بی نو پاک بی بی آستے ایزے دائیہ بلایا ہے اور کسے غیر دی بیوی نہیں ابو بکر صدیق دی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امید نہ لیں بیٹے دی ولادت دا وقت نیڑے وے دائیہ دے فرائض انجام دینا ستے اپنے ضمیر کو لپچی تے غیرت نہ جواب دویں میں اے حدیث پاک تلاوت کر رہے ہیں بڑی ذمہ داری دینا نبی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر تیری بیوی اسماء کتے ہے جدو بچے دی ولادت دا وقت ہوندہ ہے کنا حساس ٹائم ہوندہ ہے کیا دشمنان بلائی دے بولو جدہ ضمیر زندہ ہو بندہ ضرور جواب دیا جائے کیا اس ویلے دشمنان بلائی دے جدہ دلے کھوٹ ہوئے انہوں بلائی دے انہوں بلائی دے جدہ دل نہ بھی زیادہ قریب ہو مولا حسن دی دائی حضرت نبی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر اسماء نو بلا حضرت اسماء آئیاں نبی پاک نے فرمایا اسماء میری بیٹی بچے دی ولادت وقت ہے تو اسی کول چلیاں جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیاں نے وہ گھر دے دیگر امور دیکھن گیاں تو اسی سیدہ دی ڈیوٹی دینی حضرت اسماء چلیاں 15واں روزہ
ظہر تو بعد دا ٹائم مولا حسن پیدا ہوئے ادھر مولا حسن پیدا ہوئے ادھر حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق دی بیوی انہوں نے دوڑ لگا دی تھی حضور دی بارگاہ پہلی چیز تے اے کہ میں سرکار نو مبارک دواں مدینے علیہ جڑا رب نے بیٹا دیتا ہے نا مدینے علیہ قسم پیدا کرنا لدی ہو بہو تیرے تے گیا جدو بچے پیدا ہون پہلے جملے ہی بولے جاندے بچہ کیسا ہے تے جدہ ناک بھی حضور ورگا ہوا ہے سر دے والا دی چوٹی تو لے کے ناف تک مولا حسن میرے نبی دے ہم شکل ایسے ہی ہے نا اور ناف مبارک تو لے کے قدمین شریفین تک مولا حسین میرے نبی دے ہم شکل کیسی تقسیم ہے ذرا غور نہ سماعت فرما ان اسماء بنت امیس قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ولدت فاطمة الحسن ولم يردم قال اما علمت ان فاطمة طاہرة ومطہرہ اسماء دوڑ کے آیا میری سرکار نو مبارک دی تھی اللہ دے نبی مبارک ہوئے تیری بیٹی بیٹا ہویا ہے سرکار بڑا پیارا بیٹا ہے بڑا حسین بیٹا ہے بڑا خوبصورت بیٹا ہے حسنین نانا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنیا میری سرکار فرمانے اسماء دسو مبارک سنن تو بعد سرکار فرمانے دسو اسماء کی مسئلہ ہے سونیا جدو بچہ پیدا ہوئے عورت نو نفاس دا خون آندہ ہے 40 دن واسطے عورت نہ پاک ہو جاندی ہے نہ تلاوت کر سکتی ہے نہ عبادت کر سکتی ہے نہ تلاوت کر سکتی ہے نہ عبادت کر سکتی ہے نہ ریاضت کر سکتی ہے سونیا ادھر حسن پیدا ہویا ہے ظہر تو بعد ٹائم ادھر عصر دی اذان دا وقت شروع ہو گئے بلال اذان دیتی ہے تیری بیٹی فرماؤں لے اسماء میں نے وضو کراؤ مصلی لے آؤ اے میرا نبی کیا شریعت بدل گئی ہے حکم بدل گیا ہے اے عورت 40 دن واسطے نہ قرآن چھو سکتی ہے نہ سجدہ کر سکتی ہے میری سرکار فرمانے اسماء تیلو پتہ نہیں میری بیٹی طاہرہ ہے مطہرہ ہے میری بیٹی زہرہ ہے زہرہ کہنے جنت دی کلینو جتھے جنت ہے اتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اتھے جنت نہیں میں بھی پاکاں میری بطول بھی پاک ماں تو جان دی نہیں میری بیٹی طاہرہ ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان مل کے جڑے کہہ سکتے ہو کہہ لو ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت
اللہ اکبر اللہ اکبر. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ایک مرتبہ آپ نے مولا علی نے آپ نو سونے دی چین لے آکے دیتے. مستدرک کی چو پڑھنا چاہنا امام حاکم نے سید اس نقل کیتی ہے. عبارت پڑھنا تے پھر ویلا نہیں. میرے نبی اپنی بیٹی دے گھر آئے, ویکھی سونے دی زنجیر سیدہ زہرا پاک دے گلے. باپ تے خوش ہوں دینے تیاں خوش وسا. میں بزرگانہ گل کر رہے ہیں, نوجوانہ دیو فیلنگ نہیں ہوئی. باپ تے خوش ہوں دینے اوے تیاں وال جان نہ جان او دے منہ کر کے ہوئی دعاویں مانگتے ہیں. میرے نبی پاک سرکار واپس چلے گا. مولا علی تشریف لے آئے. سیدہ فرماندی ہیں علی بابا آئے سا آج کوئی کلام نہیں نے کی تھی, واپس چلے خبر نہ لویے جا آئی تربیت. جو میرا ویلا تھوڑا ہوں ہے کنیاں کو گلان کر سکنا. تشریف لے کے گئے تھے سرکار دی بارگاہ چرز کی تھی. حضور آج کوئی گل کرن تو بغیر جناب تشریف لے. میرے آقا نے فرمایا نبیاں دے سردار دی بیٹی ہوئے تو دے گلے چ دنیا چمک دی ہوئے. اے زہرا تینوں ایک گوارا واپس آ گئیاں. دلائل نہیں دیتے, واپس آ گئیاں. مولا علی نے فرمایا جاؤ سونا بیچ کے آتے پیسے لے کے. سونا بیچ کے آتے پیسے لے کے. تھوڑی دیر تو بعد سیدہ دی دہلیز تے فقیران دا میلہ لگے ہوئے. لنگر لٹایا جا رہے, لنگر پکایا جا رہے, غریبانوں کھلایا جا رہے, غریبانوں پلایا جا رہے, مسکین دی توازو کیتی جا رہی ہے, غریبان تے یتیمان تے اسیران دی خدمت کیتی جا رہی ہے. میرے نبی پاک سرکار نو پتہ چلے آؤ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ویلے واپس تشریف لے کے آئے. میرے آقا علیہ السلام فرمانے فقال الحمد للہ الذی نجا فاطمہ. فرمایا میری بیٹی اے ساڑھے گلے دے اندر اچھا نہیں لگتا, اتنے دنیا دا مال ہے, اتنے دنیا دی میل ہے. میرے آقا علیہ السلام خوش ہوئے. پھر آپ نے مزید دعاواں فرمائیاں, بلکہ اے بھی حدیث میں تلاوت کرنا چاہنا. مسجد نبوی دے اندر 9 مسلمان نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کوئی ہے جڑا انہاں نوے نوے کلمہ پڑھنا لیانو اپنی سواری پیش کرے. ایک صحابی نے اونٹنی پیش کی تھی. میرے نبی نے فرمایا کوئی ہے تھوڑے وچوں جڑا انہاں دا سر کجانا نہ ہوئے, کوئی کپڑا اتار کے انہاں نو دے. مولا علی نے اپنی دستار پیش کی تھی. پھر میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کسے دے گھر دے ہے کوئی روٹی جڑا انہاں مسافرانوں انہاں 9 مسلمانوں کھانا کھلائے. نبی پاک سرکار علیہ السلام آپ نے پوری مسجد دے اندر نظر ماری, کوئی ذخیرہ کرنا لیتے ہے ہی نہیں, ذخیرہ اندوزی کرنا لیتے ہے ہی نہیں. او تے جنہ ملتا ہے کھانا لینا لین, نلے شکریہ ادا کرنا لین, رب دی بارگاہ دے وچ حمد کرنا لین, او تے سجدے کرنا لین. او ساڑھی طرح تے نہیں, سال دی گندم ڈلوا لے, اے چاول ڈلوا لے, اے ذخیرے کر لے. نانا میرے نبی پاک سرکار آپ نے جدو حکم فرمایا انہاں دا سر بھی کجیا گیا ہے, انہاں نو سواری بھی مل گئی ہے. ہے توڑے وچوں کوئی جڑا انہاں نو کھانا کھلائے. جناب سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے. آپ نو مدینہ طیبہ دے ہر گھر دے وچ جانا نصیب ہویا. جا کے پشتن کو روٹی ہے, 9 مسلمان نے کلمہ پڑھے ہیں. میں انہاں دی خدمت کرنا چاہنا. سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے نے, کسے دے کر دے کوئی چیز نہیں. چل دے میرے نبی دے جگر دے ٹکڑے جناب سیدہ دی دہلیز تے آ گئے. آ کے رج کر دیں اے زہرا اے سیدہ تیرے بابے دی مسجد 9 مسلمان نے کلمہ پڑھے آئے, او بکھے نے, انہاں نو روٹی پیش کرنی ہے. کوئی گھر دے اندر چیز ہوئے. سیدہ نے آہستہ جی آواز دے کیا کیا سلمان
آج 3 دن ہو گئے اسی تے خود فاقے کر رہے ہاں اسی تے خود فاقے کر رہے ہاں رمضان دے بہترین مشروب پینا لے ہو افطاری دے وقت آلہ کھجور کھانا لے ہو طرح طرح دیاں نعمتاں کھانا لے ہو پھر بھی نماز تراویح تو دور پھر بھی سجدے تو دور پھر بھی تلاوت تو دور پھر بھی عبادت تو دور پھر بھی ریاست تو دور او در دے فاقے چل رہے لے نال عبادت بھی جاری ہے تلاوت بھی جاری ہے ریاست بھی جاری ہے میری بہنانوں پیغام پہنچائیں میری مانوں پیغام پہنچائیں میری بیٹی تک کے پیغام پہنچائیں جدو فاقے آن پھر رب نو کیویں یاد کری دائے جدو فاقے آن پھر سجدے کیویں کری دائے جدو فاقے آن پھر مالک نو یاد کیویں کری دائے کسے والنی ویکھی دا اپنے ارحم الراحمین رب النظر کیویں لگائی دی ہے انہاں محبتی انٹیاں تینوں کی دینا ہے اے لنڈے دے انگریزاں نے تینوں کی دسنا ہے ایک کنجریاں تے کنجران ہے تینوں ڈرامے کر کے کی تعلیم دینی ہے عورت اپنی کھوئی ہوئی عزت تے مقام دوبارہ چاندی ہے تے نبی پاک دی بیٹی دی سیرت والغور کرے اممہ جی عائشہ صدیقہ دی سیرت والغور کرے حضرت سلمان واپس چلے رہے سیدہ آواز دے کے کہہ دیا سلمان رک جا رک جا رک جا اندر گئیاں نے اپنی چادر اتاری ہے پرانا ٹکڑا سر دلیا ہے سر کجے آئے فرمایا سلمان نبی دی بیٹی دے گھر دے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ایسا دے بازار دے اور شمعون یہودی ہے او دے گل میری چادر لے جا انہوں جا کے چادر دے نہ دے انہوں ساری گل سنا جڑے پیسے ملن گے او دے جو نو لے کے آئیں نہ لے پنیر نو لے کے آئیں میں کھانا پکا کے دے آنگی شمعون یہودی دی دکان دے ہوتے نبی دی بیٹی دی چادر لے کے سلمان گئے نے شمعون اٹھ کے کھڑا ہو گئے بول کے کہندا ہے میں بڑا بڑا ریشمی کپڑا ویکھے آؤ میں بڑا بڑا سوتی کپڑا ویکھے آؤ میں بڑے بڑے آلہ فرم دے کپڑے ویکھے پر سلمان اے چادر کتھوں لے کے آیا ہے اجے تو لگایا داسے اے دے وچوں نور دیاں لاٹاں جناب سلمان نے ساری گل سنائی فرما 9 مسلمان نے کلمہ پڑھیا مدینہ طیبہ دے جن مسلمان گھر نے میں سب دی بارگاہ چ گیا کسی دے گھر کوئی چیز نہیں ملی نبی دی بیٹی دے گھر آیا تے نبی دی بیٹی نے فرمایا میرے بابا دے غلام بھوکے رہ جان اسی تے 10 روپیے بھی مسیتے ہو پانے ہیں جڑے نہ لگنا رہے ہو اسی پان لگے ہیں وینے ہیں 500 دا تے نہیں نکل آیا مسیتے نہ ٹر جائے تے رحمت آئیں جو مانگنے ہیں دعا آئیں جو مانگنے ہیں او دے کرو تے او دے نا تے دین لگے آئیں نوے کدی پوچھ لیا کر سیر دی چادر دیتی شمون یودی اٹھ کے کھڑا ہو گیا بول کے آندھا چادر بھی لے لے پیسے بھی لے لے تے منو اپنے نبی دے کول لے چل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے اگے تیرے کو لساں بڑیاں چیزاں بیچی آج تک تو انج نہیں رکھے آج خیر تے ہے انہیں کیا میں پہلیاں کتاباں وچ پڑھے آخر الزمان بیدی بیٹی فقیرانو روٹی کھلان لئی اپنی چادر بھی بیچ دوے گی آجو گل سچی ہو گئی ہے چل میں نو سرکار دے کول لے کے پیسے سیدہ دے گر دیا جو بھی لے کے دیا جو چاہی دے لے کے دیا مسجد داخل ہو گئے تے بول کے آندن تو بڑی سخی ہے فاطمہ آخری شعر ہے ذوق مل کے آکھنا رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اینج پتہ لگے نبی دی آل دے نوکر آئے بیٹھ تو بڑی سخی ہے
فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے اے ذرا زور نال جنہیں کہنا نا مسجد اچھ بندہ ہاتھوں کھڑا کرے جنہیں کہنا ہے میرے نال میں اس ہاتھ دی زیارت کرا جنہیں نبی دے جگر دے ٹکڑے دا نشائی صاحب سلامت رہو ہاتھ سارے احباب جنہیں نوجوان شہزادے ہو پتہ لگے جڑے کھڑے ہو بیٹھے ہو سارے چھتے بھی جڑے ہو مل کے کہہ لو تو بڑی سخی ہے فاطمہ ہاتھ باویں نیچے کر لو آواز اچھی کر لو تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی کا فاطمہ تو بڑی سخی محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حسن حسین بخار چڑھے آئے منت منی بخار اترے دن روزے رکھاں گے جناب علی دا بھی روزہ جناب زہرہ دا بھی روزہ آپ دی کنیل فضہ دا بھی روزہ جدو روزہ کھولن گا ٹائم آیا ہر شے کے دروازہ کھڑ گیا تو بڑی سخی تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن نوجوانوں مزہ نہیں آیا ایک روحانیت ہوتی ہے اب آسارہ گونجنی چاہیے ہے تو بڑی سخی محسن علی غفا قرآن بیان کر رہے ہیں یتیمہ کیا لے سیدہ بکھاواں یتیمہ کسے خیر نہیں پایا میرے نبی دی بیٹی روزے نالے علی روزے نالے حسین بیٹا اذان ہو گئی اماں زہرہ ہو گئی کھجور پکڑن لگیاں پانی پین لگے آواز ہے یتیمہ فرما کوئی یہ دے وچوں نہ کھائے سارا اٹھاؤ یتیم نو دیو اسی پانی پی لانگے فقیر یتیم ایک دن بھی انج دوجہ دن بھی انج تیسرے دن بھی انج اللہ نے تنہ دا ذکر قرآن اچھ کیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا پہلے دن مسکین آیا دوجہ دن یتیم آیا تیسرے دن قیدی آیا تنے دن پانی نہ کھول کے فقیر نو دیتا ہے مسکین نو دیتا ہے تے ساری دنیا پہ کہہ دیئے تو بڑی سخی محسن پھر قرآن دیواری آ جائے قرآن پاک تلاوت کرن دیواری آ جائے نبی پاک سرکار دی بیٹی 19 سپارے روز قرآن دی تلاوت کر دیاں علی دا کھانا بھی پکا دیاں نالے قرآن پڑھ دیاں حسن نو دودھ بھی پلا دیاں نالے قرآن پڑھ دیاں حسین دی تبازو بھی کر دیاں نالے قرآن پڑھ دیاں بیٹیاں نو کپڑے بھی پہنا دیاں نالے قرآن پڑھ دیاں ہنڈیاں بھی پکا دیاں نالے قرآن پڑھ دیاں آٹا گن دیوے نبی دی بیٹی قرآن پڑھ دیاں باری دین دیوے قرآن پڑھ دیئے قرآن 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 تد پلان دیا قرآن وہ حسن لاج رکھے گا وہ حسین لاج رکھے گا پتر تد پیمیا مان اللہ ملائی تے بول کے آنے اماں پتو کوئی ممبر تے پڑے گا کوئی محرابت پڑے گا کوئی مسجدت پڑے گا تیرے دودھ قسم ہے حسین نے زیدی نوکتے قرآن اساں کنہ کو اپنی اولادہ نو قرآن پڑھایا ساڑھی تربیت کیے اسی کنی کو محنت کی تھی قرآن آستے سانو تے آپ صحیح نہیں ہوندہ سانو تے شرم آن دیئے مسئلہ پوچھ لے ایس عمرے چھے مولانا کی آکھن لیا پھر آخری ویلہ آیا
نبی پاک دا دکھاں دے وچ گری ہوئی میرے نبی دی تھی دکھاں گری ہوئی میرے نبی عمر 4 سال دیئے تے باپ تے ہوتے لوکاں نے اوجری سٹی تے سیدہ نے خود چاہی حرم کعبہ وچ میرے نبی سجدے وچ نے کافرانے اوجری اونٹ دی سٹی نبی دی بیٹی اوجری چاندی نلے آنسو بغاندی نلے رو کے آندی نلے محبوب آنے نلے امتحان بھی لینے نبی پاک سرکار آپ دا وصال مبارک ہو گیا او بیٹی دی کی زندگی ہوئے گی جدیاں بہنہ بھی کوئی نہ ہون جدہ بھائی بھی کوئی نہ ہوئے جدہ باپ بھی چلا جائے جدی ماں بھی کوئی نہ ہوئے او دکھ کنوں سنائے گی او زندگی کی میں گزارے گی نبی پاک دے وصال تو بعد علی پاک نے بڑی کوشش کی تھی زہرہ پاک مسکراون فاطمہ زہرہ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ہوں دی حسن مولا بڑی کوشش کی تھی امی مسکراؤں اماں دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ہونی حسین بڑے لاڈ لڑائے لیں اور میری اماں مسکرائے اے نبی دی بیٹی مسکراؤں نہیں لیں پتر رو رو کے رس کر دے لیں اماں بطور مسکرا دے کیوں نہیں فرمایا بیٹا میں کدے اپنی دکھ سناواں میں کدے نال مسکراواں میری اماں بھی کوئی نہیں میرے بابا بھی ٹر گئے لیں میری کوئی بہن نہیں بہنا نال بہنا دکھ کر دیا لیں میری زینب بہن بھی ٹر گئی میری رقیہ بھی ٹر گئی میری کلثوم بہر بھی ٹر گئی اے بیٹیاں ماوانل 100 گلہ کر دیا لیں میرے بیٹے میری تے اماں خدیجہ بھی چلے گئی تیانو باپان بڑے مان تناز ہونے میرے ابو محمد مصطفیٰ وٹر گئے لے کلی فاطمہ رہ گئی ہے سیدہ کھانا کھان لگ دی ہے میرے نبی دی جدائی اوہ سیدہ پانی پی لی ہے میرے نبی دی جدائی سیدہ فاطمہ زہرا رمضان دا مہینہ آئے میرے نبی تو بعد 6واں مہینہ رمضان داخل ہوئے اوہ دوسرا روزہ گزر گیا ہے تیسرے دی سحری کی تھی علی نماز لے نکل گئے سیدہ نماز پڑھ کے اوہ کدی زینب دین البیار کر دیئے اوہ کدی سیدہ کلثوم پیار کر دیئے اوہ کدی حسن چم دیئے اوہ کدی حسین چم دیئے حضرت سیدہ فاطمہ اوہ اپنے بیٹے حسین دا باؤ پکڑ کے زینب دے ہاتھ پکڑا کے ایمن فرماؤ دیا نے نی ایمن خیال کرے نی میری زینب تیرا اونا تیاں دی کی زندگی جلہ دیا ماما لائیو اونا بچیاں دی کی زندگی اوے جلہ دیا ماما ٹر جا کوئی کھانے نہیں پچھدا اوے کوئی کپڑے نہیں پچھدا اوے اپنی ماں بچے کروڑ وری کھا کے آؤں ہزاراں وری کھا کے آؤں سینے لگا کے آلیں گے وے میرا بچہ ایک لقمہ میرے سامنے کھا لے اوہ اپنی ماما تو علاوہ ایک اللہ کوئی نہیں ہو کرتا سیدہ فرمو گیا لے زینب لے زینب ویر دا بازو پکڑ لے بازو پکڑ کے حسین دا بازو حسین نے ماں زینب نہ لو تے میں بٹا بازو میں نو پڑا پہن دا کہ میرا بازو پہن نو
نبی دی بیٹی بول کے کہندیاں حسین تینوں نہیں پتا مینوں تیرے نانے نے دس دیتا ہے تیرا اے پتر شہید ہوئے گا آج میں تینوں پرادا بازو پکڑا لگیاں میں کیا نہیں زینب نہیں میرا پتر مدینیوں کلا نہ نکلے میرے بچے دے نال نال جائیں نہیں کربلا دے سفر تک میرے بچیاڑو کوئی کلا نہ سمجھے جنہ پراوا دے پچھے بہنا دی دعا نبی کریم سرکار دی بیٹی آپ نے سب بچیاں نل پیار کیتا الوداعی سلام دیتا فرمایا اسمان بلاؤ ابو بکر صدیق پاک دی بیوی آئیاں فرمایا اسمان میں نے یہ فکر ہے کہ میری چار پائی تے بھی کسے غیر دی نظر نہ پہ جائے میں نے کوئی طریقہ دس عرض کر دیا نے سیدہ میں حبشہ دے لوکانوں ویکھے ہے او جدوں عورت فوت ہوندی ہے ان دے اتے کھجوراں دیاں چھالاں لگا دیندے نے آپ نے فرمایا ذرا چار پائی میں نے بنا کے بکھائے نا بنا کے بکھائی فرمایا الحمدللہ نبی دی بیٹی نو تسکین ہو گئی ہے میری چار پائی اور بھی کوئی غیر نظر نہیں مار سکے گا فرمایا علی نو کہنا میری چار پائی رات نو اٹھان عالی مرتبہ تاجرین کل جڑا تیسرا روزہ گزرے ہے نبی پاک سرکار دی بیٹی دا یوم وصال ہے اللہ کل دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرمائے سیدہ دی کنیز بنن دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا